اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، سرگودا یونیورسٹی ایم اے اردو سال دوم کے سلیبس گیسٹ کویسچنز گیسٹ پیپر کے ساتھ آج حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا سابقہ جو چینل تھا جس پر تقریباً 2500 سے زیادہ ویڈیوز اور 2 ملینز کے قریب ہمارے ویوز تھے، وہ چینل ہیک ہو چکا ہوا ہے، اور یہ دوسرا چینل ہم نے بنایا ہے، اور اس دوسرے چینل پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ میں یہ ساری بات اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے میرے دوست، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس، ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے جو ہمارے ہی چینل سے وابستہ تھے، ہمارے ہی چینل سے تیاری کر رہے تھے، ان کے لیے تھوڑی سی پریشانی والا یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آپ میری اس بات کو بخوبی سمجھیے گا اور میرا ساتھ دیجئے گا، ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ ہمیں آپ ضرور ایک میسج کی صورت میں، ایک پیغام کی صورت میں ضرور ہمیں بتا دیجئے گا۔ بسم اللہ پڑھتا ہوں میں۔ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں نصاب ایم اے اردو سال دوم سرگودا یونیورسٹی کا جو پہلا پیپر ہوتا ہے وہ ہے اقبال کی شاعری کا خصوصی مطالعہ، اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ اب اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سلیبس کے اندر آپ نے یہ سوال بھی ہیں اور یہ سلیبس بھی ایک قسم کا ہے، تو انہی میں سے سوالات بنتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ یہ سوال آتے ہیں۔ حصہ اول میں تصورات اقبال کے حوالہ سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا جس کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ ہے خودی اور بے خودی، عقل اور عشق، مرد مومن، تصور فن، وطنیت اور ملت، وطنیت اور ملت، زمان و مکان، تصور تقدیر، تصور تاریخ، اقبال اور قرآن، اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر اقبال اور جدید عالمی صورتحال، اور اقبال کی شاعری کے فنی محاسن۔ یہ سارے سوال جو ہیں یہ آپ کے حصہ تصورات اقبال کے حوالہ سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خطبات کے بعد آ جاتا ہے حصہ دوم۔ خطبات اقبال میں اقبال کے خطبات کی تاریخی اور سماجی، مذہبی اور فلسفیانہ اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ پھر منتخب خطبات کے حوالہ سے آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی ترتیب سے اسلامی ثقافت کی روح، الاجتہاد فی الاسلام، یہ آپ کے خطبات اقبال میں سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ حصہ سوم میں آ جائے تو تشریح متن اردو میں کلیات اقبال، اردو کے درج ذیل منتخب جو حصے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ بانگ درا کی منظومات، حمالیہ، سرگزشت آدم اور طلوع اسلام۔ بال جبریل کی منظومات میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ۔ بال جبریل کی حسب ذیل غزلیات میں ہر غزل کا مصرع اولا یہاں پر موجود ہے۔ اس میں پہلا ہے اگر کج رو ہیں انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے۔ یہ بال جبریل کی غزلیات میں سے میں نے مصرع اولا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آ جائیں آپ ضرب کلیم کی منظومات کی جانب۔ ایک فلسفہ زدہ سید زادے کے نام، اجتہاد، شعاع امید، جاوید سے، اہل ہنر سے، ارمغان حجاز کی نظم، ابلیس کی مجلس شورا میں حصہ چہارم، تشریح متن فارسی اور کلیات اقبال فارسی کے مندرجہ ذیل اور منتخب حصے اسرار و رموز کے مندرجہ ذیل حصے آ جاتے ہیں، جس میں تمہید ہے، اطاعت ہے، ضبط نفس ہے، خلاصہ ہے، مطالب مثنوی ہے، اور در تفسیر سورہ اخلاص، تفسیر در منصور۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پیام مشرق کے مندرجہ ذیل حصے میں تسخیر فطرت، حکمت و شعر، الملک للہ اور غلامی۔ پس چبائد چکرد اے اقوام مشرق کی مندرجہ ذیل جو منظومات اس میں حکمت کلیمی ہے، فقر ہے، اور پس چبائد اے اقوام مشرق، اس بارے میں آپ نے مطلب ہے کہ ان کی منظومات کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب آ جائیں آپ دوسرے پورشن کی جانب۔
آپ کا دوسرا پیپر جو ہے وہ ہے اردو نظم۔ اردو نظم کے پیپر میں جو سوال اہم ترین ہے وہ بھی اس میں ڈسکس کرتا جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے جو مطلب ہے کہ سلیبس کے حوالہ سے ہے، جو آؤٹ لائن ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ کلاس کی اردو کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار۔ جدید اردو نظم کی روایت اور فکری اور فنی مباحث سے زبان اور اسالیب اظہار۔ اردو نظم کی حیتیں، جس میں پابند نظم، آزاد نظم اور نثری جدید شاعری میں سانیٹ۔ منتخب حصہ دوم میں آ جائیں تو کلاس کی شعراء میں مثنوی میر حسن کی جو ہے، قصیدہ میں استاد ذوق اور مرثیہ میں میر انیس ببر۔ نظم کے اندر آ جائیں تو نذیر اکبر آبادی کے حوالہ سے یہاں پر ان کی نظم موجود ہے۔ منتخب جدید شعراء میں آ جائیں تو اختر شیرانی، میرا جی، فیض احمد فیض، نون میم راشد اور مجید امجد۔ منیر نیازی، پروین شاکر اور افتخار عارف۔ حصہ سوم میں متن برائے تشریح میں درج ذیل منتخب شعراء کا ایک ایک مرثیہ اور قصیدہ اور تین تین نظموں کا فنی اور فکری جو ہے وہ تجزیہ اور اس کی تشریح آپ نے بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مرثیہ کی جانب تو میر انیس، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ اس کے بعد قصیدہ میں استاد ذوق، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائے۔ نظموں میں آ جائیں تو نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے برسات کی بہاریں، روٹی اور بنجارہ نامہ۔ میرا جی میں ڈرتا ہوں خود نفسی سمندر کا بلاوا۔ نون میم راشد کا میرے بھی ہیں کچھ خواب، حسن کوزہ میں پہلا حصہ اسرافیل کی موت۔ فیض احمد فیض میں آ جائیں تو موضوع سخن رات یہاں سے شہر دیکھو، اور مجید امجد کی نظموں میں امروز بندہ جن لفظوں میں ہمارے دلوں کی بیتیں ہیں، یہ آپ نے جو دوسرا آپ کا پیپر ہے اردو نظم، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب اسی ترتیب سے تیسرے پیپر کی جانب آتے ہیں، وہ ہے اسالیب نثر اردو۔ اس میں آپ نے بتانا ہے اسالیب کیا ہے، اسالیب نثر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پھر اسلوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اسلوب کے فنی مباحث اور اردو اسالیب کے متنوع رنگ اس میں آ جاتے ہیں۔ منتخب اسالیب میں آئے تو مرزا غالب کے خطوط، مرتبہ، خلیق، انجم، جلد اول، سر سید احمد خان، مضامین سر سید اور محمد حسین آزاد نے رنگ خیال، اور پطرس بخاری میں مضامین پطرس، اختر حسین رائے گردرا، بیگم اختر ریاض الدین دھنک پر قدم۔ اس کے بعد شاہد احمد دیلوی کا گنجینہ گوہر، اور مشتاق احمد یوسفی کا چراغ تلے، اور غلام جیلانی اصغر کا نرم دم گفتگو۔ یہ سارے سوال جو ہیں یہ آپ کے اسالیب نثر اردو کے اندر آ رہے ہیں، اور آخر پر جو ہے وہ ہے مختار مسعود کا آواز دوست۔ اب جو ہے وہ ایک مطلب ایسے پیپر کی جانب آتے ہیں جو آپشنل قسم کا پیپر ہے۔ تینوں پیپر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ آپ کے لازمی پرچہ جات جو ایک کمپلسری قسم کا پیپر ہوتا ہے اس بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے مطلب آپشنل پیپرز۔ اس میں تدریس کی اہمیت اور افادیت، تدریسی مہارتیں اور ان کا استعمال، تدریسی معاونین، تدریس اردو حدود اور دائرہ کار، اردو زبان و ادب کی تدریس، تدریس زبان، تدریس غزل، تدریس نظم، نظم کے حیتی تجربات کے حوالہ سے، افسانوی ادب کی تدریس، غیر افسانوی ادب کی تدریس، املا اور مسائل، املا کی تدریس، اردو خوانی، اردو گفتاری اور اردو انشاء کی تدریس۔ اس کے بعد ہے فن صحافت اور اردو صحافت۔ اس میں ہے اردو صحافت کا آغاز اور ارتقاء، اور پھر اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ بر صغیر میں اردو صحافت 19ویں صدی میں، بر صغیر میں اردو صحافت 20ویں صدی میں۔ حصہ دوم کی جانب آئے تو خبر کسے کہتے ہیں اور خبروں کے ماخذات کون کون سے ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہے۔ انگریزی سے تراجم، خبروں کی تدوین اور ترتیب، اہمیت اور خبر سے سرخیاں بنانا۔ رپورٹنگ میں اردو میں صحافت 20ویں صدی میں آ گیا۔ حصہ سوم میں فیچر نگاری کا فن اور اقسام۔ اس کے بعد ہے فن اشتہار سازی، تعریف، غرض و غایت، اقسام، معاشی مثمرات اور تشہیری تحقیق۔ لے آؤٹ کی تیاری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اس کا مفہوم اور پھر اس کے مراحل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ پروف ریڈنگ، فنی کتابت، ڈیزائننگ، پرنٹنگ اور دیگر مراحل کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری، ڈرامے کے فکری اور فنی مباحث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ڈرامے کے لوازمات، ٹیلی ڈراموں کی تکنیک، اردو ڈرامے کی روایت میں منتخب ڈرامے، امانت لکھنوی کا اندر صبا، آغا اشر کاشمیری کا رستم اور سہراب،
امتیاز علی تاج کا انارکلی، رفیع پیر کے ڈرامے آ جاتا ہے، خواجہ معین الدین کے ڈرامے آ جاتا ہے، اشفاق احمد کے ایک محبت 100 ڈرامے، کمال احمد رضوی کے 5 ڈرامے، اور بانو قدسیہ کی توجہ طالب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے فارسی زبان و ادب، اس میں یہ پرچہ جو ہے یہ بھی آپشنل ہے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارسی زبان و ادب کے قواعد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بنیادی مباحث آپ نے یہاں بیان کرنے ہیں، مصدر کی تعریف اور اس کو مثالوں کے ساتھ آپ نے پیش کرنا ہے، افعال اور ان کی اقسام، عربی اور فارسی کے تلفظ کے اصول، کے بعد مرکبات، ضمائر، شعراء، فردوسی، ملک الشعراء، نثر نگاری اور سعدی۔ یہ فارسی نظم و نثر کا تنقیدی مطالعہ یہاں پر آپ نے پیش کرنا ہے۔ جلال احمد اور عیسیٰ سوم میں متن کی تشریح، مطالعہ متن کے لیے حافظ اور ملک الشعراء بہار کی 5 غزلیں یہاں پر آپ نے بیان کرنی ہیں۔ سعدی کی 10 حکایتیں جو شامل نصاب ہے اس بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور حافظ شیرازی کی 5 منتخب غزلوں کے مصرع اولا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ صلاح کار کجا و من خراب کجا، اگر ترک شیرازی بدست آرا دل مرا، اے ہد ہد صبا بستر می فرداز، بارہا گفتم دبار گرمی گریم، سر با بدامی گفتم حدیث آرزو مندی۔ یہ فارسی کے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے غزلیات پیش کی ہیں، یہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے ملک الشعراء کے حوالے سے یہاں پر پوری ڈیٹیل ہے۔ اب آتے ہیں عربی زبان و ادب میں، حروف ہجا کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور ان کے طریقہ نطق کے بارے میں آپ نے بتانا ہے۔ بنیادی اصطلاحات کیا ہوتی ہیں، حروف قمریہ اور شمسیہ اور ضمائر کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، وحدت جمع کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، تذکیر و تانیث کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اوزان ابواب کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، فعل امر، فعل نہیں، اسماء خمسہ اور اسم فاعل، اسم مفعول، اوقات، ایام الاسبوع، فصول السنہ میں اعداد دم اور حروف استفہام۔ باقی عربی نظم اور اس کا تعارف میں یہ نیچے جو صورتیں ہیں ان کی کچھ آیات بینات ہیں، ان کا آپ نے ترجمہ وہاں پر آپ نے پیش کرنا ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کر دیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہاں تک اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا ہے تو ہمارے چینل کو ہر صورت میں سبسکرائب کر لیجئے، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، سلامتی والی زندگی نصیب کرے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ جاتے جاتے جو ہے وہ خصوصی دعاؤں کے ساتھ ایک کامنٹ سیکشن میں ایک چھوٹا سا پیغام بھیج دیجیے۔ اللہ حافظ۔